آج کل سوشل میڈیا پر کتنی فیک کہانیاں چلتی ہیں۔ لوگ 2 منٹ کی کہانی بناتے ہیں، اتنے ایموشن ڈال دیتے ہیں کہ دیکھنے والا آخر تک یقین کر لیتا ہے کہ یہ سب حقیقت ہے۔ لیکن مجھے ہمیشہ ایک بات بہت عجیب لگتی ہے۔ بعض لوگ کسی فلم یا ڈرامے کے ایموشنل سین پر آنسو بہا دیتے ہیں اور اپنے آس پاس ہونے والی سچی کہانیوں پر خاموش رہتے ہیں۔ آج میں بھی آپ کو ایک واقعہ سنانے لگی ہوں، لیکن فرق صرف اتنا ہے، یہ کسی فلم کی اسکرپٹ نہیں، یہ کوئی وائرل کنٹینٹ نہیں، یہ ہمارے معاشرے کی وہ حقیقت ہے جو ہر شہر، ہر گاؤں، ہر محلے میں کسی نہ کسی گھر کے اندر دہرائی جاتی ہے۔ اور جب بھی میں ایسی کوئی خبر سنتی ہوں یا کسی عورت کے چہرے پر وہ خاموشی دیکھتی ہوں، دل سے صرف ایک سوال نکلتا ہے، آخر قصور کس کا ہے؟ چند دن پہلے ہمارے نیبرز کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ باہر سے تو سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، لیکن گھر کے اندر ایک ماں کے آنسو بہہ رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے یہاں بیٹا نہیں ہوا، بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سن کر آپ کو شوق نہیں لگا، کیونکہ ہماری زندگی میں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا ایسا۔ ہم سب نے اپنی زندگی میں ایسے واقعات سینکڑوں بار دیکھے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے، جب تک ظلم ہمارے اپنے دروازے پر دستک نہ دے، ہم اسے صرف ایک خبر سمجھتے ہیں۔ لیکن جس دن وہی منظر ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے، اس دن احساس ہوتا ہے کہ ظلم صرف خبروں میں نہیں ہوتا، لوگوں کے گھروں میں بھی ہوتا ہے، حقیقت میں بھی ہوتا ہے۔ اور پھر میں سوچنے لگی، آخر یہ مسائل ختم کیوں نہیں ہوتا؟ کب تک ایسا ہی چلتا رہے گا؟ ہم چاند پر پہنچنے کی بات کرتے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں، دنیا کتنی آگے نکل چکی ہے، لیکن کچھ گھروں کی سوچ وہیں کی وہیں کھڑی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، اگر کسی عورت کے یہاں بیٹا پیدا ہو جائے تو سب کہتے ہیں ماشاءاللہ قسمت والی ہے، اور اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو اچانک وہی عورت بدقسمت کیسے ہو جاتی ہے؟ اتنی جلدی اس کی عزت بھی بدل گئی اور اس کی حیثیت بھی۔ یہ لوجک آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے، غصہ اس عورت پر نکالا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں تھا ہی کچھ نہیں۔ ذرا امیجن کریں، ایک عورت 9 مہینے ایک بچی کو اپنے وجود میں رکھتی ہے، ہر تکلیف برداشت کرتی ہے، ہر دعا میں اپنے بچے کی صحت مانگتی ہے، اور جب وہی بچہ دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے اسے یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی غلطی کر دی ہو، کوئی بہت بڑا گناہ ہو چکا ہو اس سے۔ آپ یہ بتائیں، اس وقت اس عورت کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں، ہمیں بیٹی سے مسائل نہیں، ہمیں لوگوں کی باتوں سے ڈر لگتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ پہلی اولاد بیٹی ہو گئی، اب بیٹا کب ہوگا؟ یعنی ہم اپنی خوشی بھی لوگوں سے پوچھ کر مناتے ہیں اور اپنا غم بھی۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ایک صحت مند بچہ دیا ہے تو سب سے پہلے الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے؟ یا پہلے یہ پوچھنا چاہیے لڑکا ہے یا لڑکی؟ دیکھیے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بیٹے کی خوشی نہ منائیں، ضرور منائیے، لیکن اگر بیٹی کی پیدائش پر چہرے بدل جائیں تو پھر مسائل خوشی کا نہیں، سوچ کا ہے۔ اور یہی سوچ آج بھی نہ جانے کتنی عورتوں کو خاموشی سے رلا رہی ہے۔ آج بھی کتنی مائیں ہیں جو اپنے نومولاد بچے کو سینے سے لگائے بیٹھی ہوتی ہیں، لیکن ان کی آنکھوں میں خوشی نہیں، خوف ہوتا ہے۔ خوف اس بات کا کہ اب گھر والے کیا کہیں گے۔ ذرا سوچئے، ایک ماں کو اپنی اولاد کی پیدائش کے بعد دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے یا طعنوں کی؟ محبت کی ضرورت ہوتی ہے یا نفرت کی؟ اگر ہم اس وقت بھی اس کا سہارا نہیں بن سکتے تو پھر ہم خود کو ایک اچھا انسان کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مجھے سب سے زیادہ تکلیف جس چیز کی ہوتی ہے وہ یہ ہے جب لوگ کہتے ہیں بیٹی تو قسمت کی بات ہے۔ نہیں، بیٹی قسمت کی بات نہیں، رحمت کی بات ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ رحمت کو پہچاننے والی نظر چاہیے۔ کبھی آپ نے بھی زندگی میں یہ نوٹس کیا ہوگا، جب کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مبارک ہو، اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے بعض لوگوں کے سوال کیا ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، اگلی بار بیٹا ہو جائے گا۔ رکیے، کوئی بات نہیں کیوں؟ آخر کون سی ایسی بات ہوگی جس پر تسلی دی جا رہی ہے؟ ایک صحت مند بچہ دنیا میں آیا ہے، یہ خوشی کی بات ہے یا افسوس کی؟ یہ جملہ کوئی بات نہیں میرے دل میں ہمیشہ چبھتا ہے، کیونکہ اس ایک جملے میں بیٹی کی پوری قدر کم کر دی جاتی ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں معاشرہ کیوں نہیں بدل رہا؟ معاشرہ ایک دن میں نہیں بدلتا، وہ انہی چھوٹے چھوٹے جملوں سے بنتا بھی ہے اور انہی جملوں سے ٹوٹتا بھی ہے، بگڑتا بھی ہے۔ اور ایک بات، اگر آپ واقعی کسی عورت کو اسٹرانگ دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے الزام مت دیجیے، اس کا سہارا بن جائیے۔ یقین کریں، بچے کی پیدائش کے بعد ایک عورت کو سب سے زیادہ ضرورت 2 چیزوں کی ہوتی ہے،
ایک اپنوں کے پیار کی اور دوسری یہ یقین دلانے کی کہ تم نے کوئی غلطی نہیں کی۔ لیکن افسوس کئی گھروں میں اسے یہی دو چیزیں نہیں ملتی۔ اسے ملتے ہیں تانے، خاموشیاں اور ایسے جملے جو شاید زندگی بھر وہ کبھی نہیں بھول پاتی۔ اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں ارے ہم نے تو صرف ایک بات ہی تو کہی تھی۔ نہیں، کبھی کبھی صرف ایک بات بھی نا کسی انسان کے دل پر عمر بھر کا زخم چھوڑ جاتی ہے۔ اس لیے اگلی بار جب آپ کے گھر یا آپ کے کسی رشتہ دار کے گھر ایک بیٹی پیدا ہونا تو سب سے پہلے یہ مت پوچھیے پلیز بیٹا کیوں نہیں ہوا۔ اس جملے کو نا ہمارے معاشرے سے ختم کر دیجیے، بلکہ یہ کہیے الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک صحت مند امانت عطا فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے نیک، خوش نصیب اور اپنے والدین کے لیے باعث رحمت بنائے۔ یقین کریں آپ کی یہی چند دعائیں اس ماں کے دل سے وہ خوف نکال سکتی ہیں جو شاید وہ کئی دنوں سے اپنے اندر چھپائے بیٹھی ہو۔ اور یہاں میں آپ سے ایک سوال بھی پوچھنا چاہتی ہوں، ذرا اپنے دل سے جواب دیجیے گا سچائی کے ساتھ۔ اگر آج آپ کی اپنی بیٹی کی شادی ہو اور کل صرف اسے اس لیے رلا دیا جائے کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو کیا آپ برداشت کر لیں گے؟ نہیں کریں گے نا؟ پھر ایک بات بتائیے، جو بہو آج آپ کے گھر میں ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ اس کے والدین نے بھی اسے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا ہوگا۔ اس کے والدین نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ میری بیٹی اپنے سسرال میں بہت خوش رہے گی۔ پھر وہی بیٹی کسی اور کے گھر جا کر اتنی سستی کیوں ہو جاتی ہے؟ یہ سوال میں خود سے بھی پوچھتی ہوں اور آپ سے بھی۔ ایک اور بات، ہم اکثر کہتے ہیں زمانہ خراب ہو گیا ہے، لیکن زمانہ خود سے خراب نہیں ہوتا۔ زمانہ ہمارے رویوں سے بنتا ہے، ہمارے الفاظوں سے بنتا ہے، ہمارے فیصلوں سے بنتا ہے۔ اگر ایک گھر اپنی سوچ بدل لینا تو ایک خاندان بدل جاتا ہے۔ ایک خاندان بدل جائے تو آہستہ آہستہ پورا معاشرہ بدل سکتا ہے۔ ہم ہمیشہ چینج کی بات کرتے ہیں، لیکن چینج کسی حکومت سے نہیں آتا، اپنے گھر کے ڈرائنگ روم سے شروع ہوتا ہے، اپنے ڈائننگ ٹیبل سے شروع ہوتا ہے، اپنی زبان سے شروع ہوتا ہے اور یقیناً ایک جملے سے ہی شروع ہوتا ہے۔ تصور کریں ایک عورت نے ابھی اپنی بیٹی کو جنم دیا ہے، وہ پریشان ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور اسی وقت اس کا شوہر اس کے پاس آ کر صرف اتنا کہہ دے، صرف اتنا، الحمدللہ ہمارے گھر ایک رحمت آئی ہے، تم نے کوئی غلطی نہیں کی، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور ہمیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اپنی رحمت سے نوازا۔ مجھے بتائیے اس ایک جملے کی قیمت کتنی ہوگی؟ یقیناً لاکھوں روپیوں سے بھی زیادہ قیمتی، کیونکہ کچھ لفظ دوائیوں سے زیادہ علاج کرتے ہیں اور کچھ لفظ نہ انسان کو زندہ ہوتے ہوئے بھی اندر سے بری طرح توڑ دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں الفاظ مفت ہوتے ہیں لیکن ان کا اثر بہت مہنگا ہوتا ہے۔ آپ کی زبان کسی کا حوصلہ بھی بن سکتی ہے اور کسی کے دل کا زخم بھی۔ اب فیصلہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، ہم اپنے لفظوں سے رحمت بانٹنا چاہتے ہیں یا زخم۔ کبھی آپ نے ایک بات نوٹس کی ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، لیکن جیسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ نہ کرے، ہمارا رویہ فوراً بدل جاتا ہے۔ سوچئے، اگر اللہ رب العزت آپ سے پوچھ لے تم نے میری دی ہوئی نعمت کو خوشی سے قبول کیوں نہیں کیا، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ بعض لوگ بیٹیوں سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ کیا اس لیے کہ ان کی شادی کرنی ہوتی ہے، اخراجات ہوتے ہیں، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں؟ اچھا، تو پھر ایک سوال کا جواب دیجیے، اگر بیٹی واقعی بوجھ ہوتی تو کتنے والدین ایسے ہیں جو اپنی بیٹی کے گھر سے واپس آتے ہوئے چھپ چھپ کر روتے ہیں؟ کیوں روتے ہیں؟ کیونکہ بیٹی بوجھ نہیں ہوتی، بیٹی دل کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ اور عجیب بات دیکھیے، جس بیٹی کو بچپن میں سینے سے لگا کر رکھا جاتا ہے، کبھی کبھی اس جیسی ایک اور بیٹی یعنی آپ کی بہو گھر آتی ہے تو اس کے ساتھ رویہ بدل جاتا ہے۔ یہ فرق کیوں؟ کیا محبت کا معیار بدل جاتا ہے یا رشتے کا نام بدل جاتا ہے؟ میں کسی ایک ساس کی بات نہیں کر رہی، کیونکہ بہت سی ساسیں ایسی بھی ہیں جو اپنی بہو کو بیٹی سے بڑھ کر رکھتی ہیں، اور بہت سے شوہر بھی ایسے ہیں جو بیٹی کی پیدائش پر سجدہ شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ایسے گھروں میں اپنی رحمت بھیجتا ہے، خوشیاں بھیجتا ہے اور سکون بھیجتا ہے۔ لیکن اگر آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو آج بھی بیٹی کی پیدائش پر عورت کو قصوروار سمجھتے ہیں، تو پلیز صرف ایک بار اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کیجیے، میں ناراض کس سے ہوں، اپنی بیوی سے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے سے؟ یہ سوال آسان نہیں ہے، لیکن اگر اس کا جواب آپ کو مل جائے نا تو یقیناً بہت سے گھر بدل جائیں گے، اور شاید بہت سی ماؤں کی آنکھوں سے وہ آنسو بھی رک جائیں جو صرف اس لیے بہتے ہیں کہ ان کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے۔
آخر میں صرف آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں، آج یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھنے کے بعد صرف اتنا مت کہیے کہ ہاں بات تو بالکل صحیح تھی۔ نہیں، اپنے گھر جا کر ایک نظر اپنے رویے پر ڈالیے۔ سوچئے، کیا کبھی میرے کسی الفاظ نے کسی عورت کو تکلیف دی؟ کیا کبھی میں نے بھی ہنس کر یہ کہہ دیا تھا کوئی بات نہیں، اگلی بار بیٹا ہو جائے گا؟ اگر کہا تھا تو آج ہی اس سوچ کو بدل دیجئے، کیونکہ تبدیلی ہمیشہ ایک انسان سے شروع ہوتی ہے، اور شاید وہ ایک انسان آپ ہوں۔ اگر آپ ایک شوہر ہیں تو آج اپنی بیوی سے صرف ایک جملہ ضرور کہیے، مجھے بیٹا چاہیے تھا یا بیٹی، اس سے پہلے مجھے تمہاری عزت اور صحت عزیز ہے۔ یقین کریں یہ ایک جملہ اس کی دل میں برسوں تک زندہ رہے گا، اور اپنے شوہر کے لیے عزت اور احترام مزید بڑھ جائے گا۔ اور اگر آپ ساس ہیں تو اپنی بہو کو یہ احساس مت دلائیں کہ وہ امتحان دینے آئی ہے، وہ اس گھر میں سکون ڈھونڈنے آئی ہے۔ اسے گھر دیجیے، عدالت نہیں۔ اور اگر آپ خود ایک عورت ہے نا تو پلیز دوسری عورت کے درد کو سمجھیے، کیونکہ کبھی کبھی عورت کو سب سے زیادہ تکلیف ایک عورت ہی دیتی ہے، اور یہ حقیقت جتنی کڑوی ہے اتنی ہی ضروری بھی ہے۔ آخر میں بس ایک بات، اس دن ہمارے گھروں میں بیٹی کی پیدائش پر بھی وہی مسکراہٹ ہوگی نا جو بیٹے کی پیدائش پر ہوتی ہے۔ اس دن سمجھ لیجئے ہم صرف ترقی یافتہ نہیں بلکہ واقعی مذہب معاشرہ بن چکے ہیں۔ اور یاد رکھیں، بیٹیاں رزق لے کر آتی ہیں، رحمت لے کر آتی ہیں، محبتیں لے کر آتی ہیں۔ اصل سوال یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا دیا یا بیٹی، سوال یہ ہے آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت کا استقبال شکر کے ساتھ کیا یا شکوے کے ساتھ۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی سوچنے پر مجبور کیا ہے تو اسے ضرور شیئر کیجیے۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو کسی ایسے گھر تک پہنچ جائے جہاں آج بھی ایک ماں صرف اس لیے رو رہی ہو کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور اگر اس ویڈیو کی وجہ سے صرف ایک گھر کی سوچ بدل گئی نا تو الحمدللہ میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کرے، ہماری سوچ کو درست کرے، اور ہمیں ہر بیٹی کی قدر کرنے والا انسان بنائے۔ اللہ حافظ۔